والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں، مجھے عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ہم سب کو اللہ دیتا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ دوسروں کے سامنے مت جھکیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔ یہی ہے ہماری کامیابی کا راستہ، اور یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اور آج اس مہینے کی اسلامی 8 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ مہینہ بھی برکتوں والا، رحمتوں والا، اور جمعہ کا دن آپ جانتے ہیں یہ اسلام کے اندر بہت ہی بڑی فضیلت والا ہے، اور یہ بابرکت دن جب ایسے موقعوں میں آ جائے، محرم کے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، تو اس کی فضیلت، اس کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جمعہ کے دن تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور اس پہ اوپر صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، اولیاء کرام کا معمول رہا ہے۔ تو اس لیے یہ موقع زندگی میں بار بار آتے ہیں، لیکن نصیب مقدروں والوں کو ہوتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل جاتے ہیں تب بھی ان سے محروم رہتے ہیں، اور کئی یہ سوچتے ہیں چلو اب نہیں پھر کر لیں گے۔ یہ پھر والی بات جو ہے یہ سراسر غلط ہے۔ 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی ایسی ناپائیدار چیز ہے کہ بندہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں یہاں سے صحیح سلامت اٹھ بھی جاؤں گا یا کہ نہیں۔ آج دن میں موجود ہے، اسے پتہ نہیں کہ آنے والی رات مجھے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک نماز بندہ پڑھتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ مجھے اگلی نماز بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس بارے میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا صحابہ کرام سے کہ آپ زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ بس اپنی اپنی سمجھ کے بارے میں ہر ایک نے جواب دیا۔ کسی نے کہا ہم تو صبح ہوتی ہے شام کی امید نہیں ہوتی، شام ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہوتا اب اگلی صبح ہمیں نصیب ہوگی یا نہ ہوگی۔ کوئی کہنے لگا ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ دوسری نماز بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، اللہ اکبر! حیرانگی والی بات ہے، حالانکہ ہر ایک نے مختصر سا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ سمجھتا ہوں جب نماز پڑھتے وقت دائیں طرف کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے یہ بھی نہیں یقین ہوتا کہ اب بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا کہ نہیں۔ اتنی ناپائیدار چیز ہے۔ تو اس لیے یہ موقع جب بھی مل جائیں ان کو غنیمت سمجھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ یہ آسمان والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی اس طرح ہے جس طرح عید کا دن ہے۔ یہ خوشی ہے، عید کی مانند ہے۔ عید میں بھی 2 خطبے ہیں، جمعے میں بھی 2 خطبے ہیں۔ عید کی بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، جمعے کی بھی 2 رکعت نماز۔ یہ چیزیں
ملتی جلتی ہیں آپس میں، فضیلت بہت بڑی۔ حدیث میں آتا ہے یہ دن اگر کسی اور امت کو مل جاتا تو ان کے اوپر ایسے عذاب نہ آتے جو پتھر برسے ہیں ان کے اوپر، اور ان کے اوپر آگ برسی اور ان کو زمین میں دنسا دیا گیا، اس طرح کے عذاب نہ آتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور اس مبارک دن کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو محرم الحرام میں یہ بابرکت مقدس مہینہ آ گیا، تو اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی۔ رات جمعے کی ہو اس رات میں بھی پڑھیں، دن میں بھی پڑھیں، تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت شوق رکھتا ہے تو کم از کم پھر اتنی کوشش کرے رات اور دن میں 1000 دفعہ پڑھ لے۔ یہ خاصیت ہے محرم کے جمعے کے دن کی، 1000 دفعہ کچھ رات میں پڑھے دن میں پڑھے، تو اس طرح 1000 دفعہ رات اور دن میں پڑھ لے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ کہف بھی پڑھے اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھنا نہ بھولے۔ اور اس کا خاص وظیفہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں، عشاء سے لے کر صبح تہجد تک ٹائم ہے، 41 دفعہ اس کو بھی پڑھیں۔ اس کے اول آخر بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور خاص اس کام کے لیے آپ کو اگر اپنے ذاتی مکان کی ضرورت ہے یا آپ کو سواری کی ضرورت ہے، سواری اس وقت تو گاڑی چاہیے، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب سواری طلب کرتے تھے، اونٹ، گھوڑا، گدھا، یہ چیزیں انہی کے اوپر سواریاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، گھوڑے کے اوپر دور دراز کے سفر ہوتے تھے۔ اب یہ سواریاں عام استعمال میں نہیں ہیں، اب گاڑی ہے۔ جیسی بھی آپ کی ضرورت ہے، جس طرح کی گاڑی کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ دعا مانگیں۔ اگر آپ کا ذاتی مکان نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ دعا مانگیں اور پھر استغفار بھی کرتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتے رہیں۔ یہ استغفار اور لا حول اس کو پورے محرم کے مہینے میں آخر تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ذاتی گھر بھی دے دے گا اور سواری کے لیے بہترین گاڑی جیسی آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی اللہ دے دے گا۔ یہ اسباب پیدا کرنے اللہ کے اختیار میں ہیں، آپ ان اسباب کو اختیار کریں، ان دعاؤں کو مانگیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی جھولی پھیلا کے تو دیکھو، دامن پھیلا کے تو دیکھو، میرے سامنے گڑ گڑا کے تو دیکھو، سر سجدے میں رکھ کر تو دیکھو، مانگو تو صحیح، تمہیں مانگنا نہیں آتا، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تم مانگتے اچھے لگتے ہو، میں عطا کرتا اچھا لگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں، مجھے عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ ہم سب کو اللہ دیتا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ دوسروں کے سامنے مت جھکیں، اللہ کے سامنے جھکیں، یہی ہے ہماری کامیابی کا راستہ اور یہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدے کا ذریعہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔